آج مجھے موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا ایک بار پھر۔ آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی پینڈیمک زوروں پر ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ عالمی انسانیت کے لیے ایک نازک سٹیج ہے، مرحلہ ہے، اور خاص طور پر محنت کش عوام کے لیے۔ ویسے یہ درست ہے کہ جہاں تک وائرس کا تعلق ہے کوئی تمیز نہیں، کون کہاں کھڑا ہے، کس ریس کے ساتھ تعلق ہے، کس ملک کے ساتھ تعلق ہے، کس دھرم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ محنت کش عوام کے پاس وہ ریسورسز نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوائی نہیں، جب روزگار نہ رہا تو لازمی طور پر جو بھی فیسلٹیز چاہیے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے عدم موجودگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک عام شخص کے لیے، خاص طور پر مزدور کے لیے، غریب کے لیے۔ وہ خود غریب جانتا ہے، مزدور جانتا ہے۔ ایک ایسی دردناک کہانی ہے جس سے گزر رہی ہے ہماری پوری انسانیت، خاص طور پر وہ لوگ جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اپنی محنت بیچ کر۔ لیکن کیا کرے، اس کا مقابلہ کرنا تو ہے۔ ہیلتھ ماہرین نے جو مشورے دیے، جو سائنٹسٹس نے مشورہ دیا ہے، ان مشوروں پر عمل آوری ہونا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ لیکن جو ذمہ داریاں سرکاروں کی ہے پوری دنیا میں، جب نظر ڈالتے ہیں کہ وہ ممالک جن کا کہنا ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، جن کی اقتصادی حالت بھی بہتر رہی ہے، اور آج بھی بڑے بڑے اعلانات کرنے میں انہیں جھجک نہیں ہے، امریکہ سے لے کر برازیل اور برازیل سے لے کر ہندوستان تک، یہ حکمران، اور انہی جگہوں پر جہاں تک اس پینڈیمک صورتحال کا تعلق ہے سب سے زیادہ نازک ہے۔ ایسا کیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایک طاقتور ملک ہے اور ایک طاقتور اکنامی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ملک، لیکن جہاں تک ہیلتھ سسٹم کا تعلق ہے، پبلک ہیلتھ سسٹم کا تعلق، آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ میچ نہیں کرتا ہے ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے آج بھی جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ہیلتھ کے شعبے میں وہ کافی کم ہے ضروریات کے مطابق۔ آج بھی یہ حقیقت ہے کہ زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں انہی ممالک میں، امریکہ میں، اور آج تشویشناک صورتحال ہے وہاں۔ لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ حاکم، سرکار چلانے والے سبق حاصل نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں، اور کچھ ایسے قدم اٹھاتے نہیں جس سے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی تھی اس وقت کہ سارے ممالک کی سرکاریں ایک ساتھ مل کر اعادہ کر لیتی، اپنے ریسورسز کو جمع کر لیتی، اور فوکس ہوتا ان کا تاکہ اس کو کنٹین کیا جائے، اس وائرس کو، اور جو ویکسین کی جو تلاش ہے اس وقت سائنسدانوں کی طرف، اس میں انویسٹمنٹ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج بھی بالادستی کی لڑائی ہے، آج بھی حکمرانی کی لڑائی ہے۔ انسانیت کو بچانے کی خاطر جو بھی کرنے کی ضرورت تھی، آج بھی سیاسی مصلحتوں کے تابع رہ کر ایسے فرائض کو نبھایا نہیں جاتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، مجھے تو کافی اس وقت کہانیاں پڑھی تھی، ہم نے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ جب پارٹیشن ہوا ہندوستان کا، اس وقت جو ہمارے لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا، جو بکھراؤ پیدا ہوا ہمارے معاشرے میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اجڑ گئے،
वो कहानियां तो हमने सुनी थी बुजुर्गों से, कुछ अखबारों से, कुछ किताबों से, लेकिन आज पहली बार उसके बाद देखने को मिला तब जब हमारे माइग्रेंट लेबर्स मुख्तलिफ इलाकों में, रियासतों में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। एक तरफ सरकार ऐलान कर रही है टेलीविज़न चैनल्स पर, एक तरफ बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऐलान कर रहे हैं, और अदालत आलिया में भी सरकारी वकील हमें बता रहे हैं कोई भूखा नहीं, कोई सड़क पर नहीं, लेकिन जिंदगी के हालात खुद बता रहे हैं। सड़कों पर लाखों लोग, हजारों की लोग छत के बिना, ये मालूम नहीं कि कब मौत का सामना करना पड़ेगा, भूखे प्यासे नंगे चलने पर मजबूर है, फरियाद कर रहे हैं कि हमें सहारा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें घर जाना है, गाड़ी चाहिए। क्या रहा तब? शर्मनाक सूरत हाल है हमारी तारीख का ये चैप्टर। याद रखेंगे हमारे लोग, याद रखने वाला चैप्टर है। और इससे भी आज देख लीजिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया पैकेज का, ये माना कि उन्होंने बार बार लॉकडाउन किया, जैसा कि हमें मालूम है, आपको मालूम है, वायरस जहां दिसंबर में हुआ जाहिर चाइना के एक सूबे में, और यहां हिंदुस्तान के एक सूबे केरला में जनवरी में पता चला जब एक केस सामने आया, एक तालिब इल्म जो वहां पढ़ता था। लेकिन तब से लेकर मार्च तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं आया। हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसका मानना है कि उनके सामने सब कुछ है, नक्शा है, लेकिन वायरस का खतरा नजर नहीं आया मार्च तक। और जब आया, 4 दिन की मोहलत मिली हमारे जनता को, हमारे अवाम को, जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लॉकडाउन होता क्या है? लॉकडाउन इलाज नहीं, लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है ताकि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तैयारियां करें, हेल्थ सिस्टम को बहाल कर लें, मजबूत कर लें, ताकि जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, कैसे हल करना है उन सवालात को, कैसे आम लोगों को बचाना है, राशन मुहैया करना है, पनाह मुहैया करनी है, इलाज मुहैया करना है, ये मामलात हैं जो लॉकडाउन के पीरियड में जिन पर गौर किया जाना चाहिए, जिन पर सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। हुआ क्या हमारे देश में? क्या हालत है? हालत यह है कि जब पैकेज का ऐलान भी हुआ, 20 लाख करोड़, जायजा ले लीजिए सरकार के जो हमनवा है इकोनॉमिस्ट, उनका खुद का ये कहना है ये रीपैकेजिंग है। पहले ही जो स्कीमें चलने वाली रही है और ये जो प्रोविजंस ऑफ लोन है, ये उन्हीं पर मुश्तमिल है। पब्लिक स्पेंडिंग के बारे में सरकार की तरफ से कोई ऐलान हुआ नहीं, और जिसका नतीजा ये है कि आप पैसा भी लगाए बैरूनी सरमायादारों को, यहाँ के सरमायादारों की मिन्नतें भी कर लें, लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है, गरीब की कमर टूट चुकी है। मजदूर का, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर या जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, उसको भी बेदखल होना पड़ा अपने कामकाज से। किसान को बेदखल होना पड़ा, उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। इसका इलाज क्या है? कुछ तो मदद करना चाहिए सरकार को। मुसीबत के वक्त सरकार सामने ना आए, काम न करे, मदद न कर ले, तो सरकार है क्या फिर? अफसोसनाक है ये कहानी। आज भी दर्द है इस सरकार को, आज भी इसका एजेंडा है, प्रायोरिटी है, वो कॉरपोरेट कैपिटल को प्रमोट करने का एजेंडा है। वो बैरूनी सरमायादार जो फाइनेंस कैपिटल है और यहाँ के बड़े बड़े मोटे सरमायादार, उनके मुनाफे में इजाफा कैसे हो, ये नहीं
کہ کنسٹرکشن ورکر کو ڈیلی جو اس کی اجرت میں اضافہ کیا جائے, وہ جو اس کا منیمم ویجز ملنا چاہیے اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے, وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس کروڑوں مزدور اس وقت ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بھائی طاقت ہو جسم میں تب جا کر اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ارے صاحب, ہمارے غریب جنتا بھوکی ہے, وہ نوالا چاہتے ہیں, وہ بہت بڑی غذا نہیں چاہتے ہیں. سرکار سے مانگ کی ہم نے کہ 10 کلو گرینز, 10 کلو خوراک چاہیے ان کو, کچھ مہینوں کے لیے مدد کرو. گودام بھرے پڑے ہیں, لیکن گودام بڑے پڑے ہیں, سڑ جائے گا, لیکن غریب کو دینا نہیں. غریب سے ووٹ لینا ہے, اور ووٹ لیں گے ہم لنترانیا, وہ لیں گے جھوٹے وعدے کر کے, بڑی بڑی باتیں کر کے. دل بہلانے کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس. دھرم کا سوال ہے, ذات کا سوال ہے, دیش بھکتی کا سوال ہے, بہت سارے سوالات ہیں ڈول جھونکنے کے لیے. لیکن اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے راشن چاہیے میرے مزدور کو, میرے کسان کو راشن چاہیے, میرے کامگار کو. وہ راشن نہیں ہے اس سرکار کے پاس. ہماری مانگ ہے کہ اس وقت چاہیے کہ آپ پیکیج دے دیں مزدور کو, محنت کش عوام کو, کسان کو. کیا مانگ کی ہم نے؟ کچھ مہینوں کے لیے 7,500 روپیہ ایک کنبے کو دے دیجئے. ارے یہ بڑی رقم نہیں ہے, سانس لینے کے لیے, تاکہ وہ زندہ رہے تب جا کر آپ کو ووٹ ڈالے گا کل, تب جا کر آپ اس کو بہلا سکتے ہیں, تب جا کر آپ اس کو منا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ. 20 لاکھ ہے, گنتی ہے, لیکن اصل میں اگر آپ دیکھ لیں گے یہ رقم 2 لاکھ سے بھی کم ہے. مقصد کیا ہوتا ہے پیکیج کا؟ یعنی جو گورنمنٹ نے پہلے ہی اعلان کیا ہے بجٹ میں, اس کے علاوہ اور پیسہ دینا تاکہ وہ خرچ کیا جائے انفراسٹرکچر پر, وہاں کام ملے مزدور کو, اور مزدور کو جب اجرت ملے گی, جب اس کو ریلیف ملے گا, تب جا کر ہمارے ملک میں جسے ہم سٹیمولس کہتے ہیں وہ ملے گا, پروڈکشن بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی, اور تب جا کر منافع خور منافع بھی کمائیں گے جن کے ساتھ آپ کی یاری دوستی ہے. آج بھی میں اپنے ہم وطنوں سے کہوں گا, میں ٹریڈ یونین کے رہنماؤں سے, کارکنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں بھی اتحاد کا, جدوجہد کا پرچم بلند رکھا. مرحبا آپ کو. اور آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گا, یہی ایک امید ہے, یہی ایک فیوچر ہے ہمارے دیش کا, یہی دیش بھکتی ہے. دیش بھکتی کا اگر نام ہے, اگر اس کا کنٹینٹ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ ہمارے اپنی جنتا کے لیے کام کرے, ان کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھائے, اور ان کے جو بنیادی مانگیں ہیں سروائیول کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, ان کو لے کر سڑک پر آ جائے, جدوجہد کر لے. ایسا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, ایسے ٹریڈ یونین سنگٹھن ایسا کر رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں بھی ہو رہا ہے, مختلف علاقوں میں مختلف موقعوں پر ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا آنے والے وقت میں. یہ سرکار آج بھی یہ لگی ہے پینڈیمک کی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بڑے پیمانے پر احتجاج نہیں ہوگا. آج بھی جو پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, پبلک سیکٹر ہے ہمارا. ارے صاحب, یہ تو اب ڈیفنس پروڈکشن کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیلف ریلائنس کا جو مقدس فریضہ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں, اور پھر بہت زور سے بول رہے ہیں کہ جیسا کہ نیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ بول رہے ہیں کہ ہماری فریڈم سٹرگل کا سب سے اہم جو کمپوننٹ تھا وہ سیلف ریلائنس کا تھا, اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا تھا.
تب سے لے کر کیا ہوا وہ بڑی کہانی ہے، لیکن جب سے مودی صاحب آ گئے 2014 میں اور آج تک وہ حساب کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ انشورنس منافع بخش، لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے والا ایک پلیٹ فارم، ایک انسٹیٹیوشن، ایک کارپوریشن کہاں کھڑی پرائیویٹائز کرنے کے لیے؟ کن کی خاطر؟ پرائیویٹ کیپٹل کو بچانے کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر کو بچانے کے لیے۔ مزدور کا کیا ہوگا، ملازم کا کیا ہوگا، ان کی جاب سیکیورٹی کا کیا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن آپ کو کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ لینا دینا؟ ریلوے، جس ریلوے کو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، عام شہری استعمال کرتے ہیں، چاہے سفر کرنے کے لیے، اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ایک بڑا لنک ہے ٹرانسپورٹ کا، اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں آپ۔ اتنا عشق ہو گیا ہے آپ کو سرمایہ داروں کے ساتھ، اس بڑے بڑے فائنانس کیپٹل کے ساتھ، ان مگر مچھوں کے ساتھ، بھول گئے آپ اس دھرتی نے لڑائیاں لڑی ہے، یہاں کے محنت کش عوام نے، یہاں کے محب وطن قوتوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، تب جا کر یہ انسٹیٹیوشن سامنے آئے، اور ان سے فائدہ، ان میں امپرومنٹ لانی چاہیے، ان میں اور زیادہ ان کو سرکاری مدد چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ٹھیکیداروں کے حوالے کر لیں، اس کو بیچ ڈالے سری عام۔ ایسا کر رہے ہیں آپ، اور وہ آج کر رہے ہیں۔ مائنز ہیں ہمارے، ان کو پرائیویٹائز کر لینا، ارے کس کی خاطر آپ کر رہے ہیں؟ یہ نظریں ہیں بیرونی سرمایہ کی، یہاں کے بڑے کارپوریٹس کی ان مائنز پر، ان کی خاطر آپ ایسا کر رہے ہیں، اور یہ سیلف ریلائنس ہے؟ کیا نام دیں گے آپ؟ کیا عجیب لگ رہا ہے اس وقت کہ یہاں ہماری ریاست کبھی تھی، بھول گیا ہوں میں، ہم تو اب یونین ٹیریٹری، 5 اگست کو جو شاہی فرمان انہوں نے یہاں اجرا کیا، تو ہم ایک پرانی ریاست، سب سے بڑی ریاست جس کی تاریخ ہے سینکڑوں سال، ہزاروں سال، ارے اس کو آپ نے اتنا پائمال کیا کہ ایک میونسپلٹی کا درجہ دے دیا، اور وہ بھی کسی سے پوچھے کہ بنا، وہ بھی پرمپرا رہی ہے ہماری، بحث کرو آپس میں، بحث بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں، اپنوں سے نہیں، غیروں سے نہیں، اور یہ حالت ہے تاناشاہی کی۔ اور آج بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں محنت کش عوام سے، ہر ٹریڈ یونین کے کارکن سے میری بنتی ہے، میری اپیل ہے، یہ صرف مزدور کو بچانا تو ہے ہی، لیکن یہ ایک پیٹریاٹک ڈیوٹی بھی ہے کہ اس سرکار کا جو ظلم ہے، ڈیموکریٹک رائٹس کو کرب کر لینا، تاناشاہی کے قوانین پاس کر لینا، یہ ان کے خلاف جدوجہد، ان کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ایک اولین فریضہ ہے ہر محب وطن کے لیے، یہ وطن دوستی کا بڑا ثبوت ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے، وطن سے مراد ہمارے لوگ ہیں۔ وطن پہاڑوں کا نام ہی نہیں، دریا ہی نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ شاعری نہیں، کروڑوں عوام جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، بنگال سے لے کر کشمیر تک، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، جو 1 ارب سے بھی زیادہ لوگ ہیں، وہ ہے نیشن، وہ ہے لوگ جو آج چاہتے ہیں یہ سرکار سے ہمیں رہنے کا، زندہ رہنے کا حق چاہیے، ہمیں وہ قوانین جو لیبر موومنٹ نے حاصل کیے ہیں، اپنا خون بہا کر، لمبی لڑائیاں لڑ کر، 8 گھنٹے کا دن، اسے آپ آج ختم کر رہے ہیں۔ آپ کی تاناشاہی میں چلنے والی بی جے پی کی سرکاریں، یو پی کی ہو، مدھیہ پردیش کی ہو، یا کہیں کی ہو، آپ دیتے نہیں ہیں ہمیں کچھ، نہ جو ہم نے حاصل کیا ہے لمبی جدوجہد کے بعد، وہ آج چھین رہے ہیں آپ۔ اور پھر ہمارے لیبر لاز، وہ لیبر لاز تحفے میں نہیں ملے، کسی نے ہمیں خیرات میں دیے نہیں،
لڑا ہے ہمارے مزدور نے، لڑا ہے ہمارے محنت کش عوام نے، ہمارے کسانوں نے، اور وہ حقوق بھی آج آپ سلب کر رہے ہیں اور جو مالک ہے مل کا اس کے حوالے کر رہے ہیں مزدور کو۔ ابھی چھوٹی سی بات ہے کنسٹرکشن ورکرز میں، جو ہم نے کنسٹرکشن ورکرز نے آج تک اس تنظیم نے جو ایک تاریخ لکھی ہے اپنی جدوجہدوں کی وجہ سے، اور کچھ بڑے کچھ فائدے حاصل کیے ہیں مزدور کے لیے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسپیکشن ہوتا تھا، آج انسپیکشن لیبر ڈپارٹمنٹ کا کوئی لیبر افسر کرے گا نہیں۔ آج کیا ہوگا جموں کشمیر میں، شاید باقی جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوگا، آج مالک ہی فیصلہ کر لے گا کہ کون مزدور کام کرتا ہے، غیر حاضر ہے، کون یہ سرٹیفکیٹ دینے والا آپ لیبر ڈپارٹمنٹ نہیں، نہ لیبر ڈپارٹمنٹ والا وہی ہے مالک۔ یہ سرکار چونکہ مالکوں کی ہے تو پردہ اٹھا کر ان کے مفاد کی بات کرتی ہے، قانون بناتی ہے۔ یہاں ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ یو ٹی بنا ہے، یو ٹی کا مطلب ہے اب شہنشاہی کا حکم دلی سے آئے گا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا کوئی افسر وہاں سے حکم نامہ جاری کر لے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو ابھی آپ نے کہا ہم نے قانون بدل دیے، پرانے قانون، اب یہ بھی قانون ہے کہ یہاں منیمم ویجز جو مل رہے ہیں، اب تو گورنمنٹ آف انڈیا کے منیمم ویجز جو ہیں، سینٹرل منیمم ویجز، وہ بھی لاگو ہونے چاہیے، لیکن وہ لاگو نہیں کرتے۔ پینشن ملنا چاہیے یہاں کے مزدور کو، کنسٹرکشن ورکر کو، جو سینٹرل لیول پر قانون بنا ہے، بالکل نہیں۔ جو اضافہ ہونا چاہیے ویجز میں، منیمم ویجز میں، وہ نہیں۔ الٹی گنگا بہتی ہے یہاں، اور اس لیے بہتی ہے کیونکہ یہاں سبق سکھانا ہے جموں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو سبق سکھانا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کر لیں گے، ڈیولپمنٹ تو کرنی ہے ان کو، یہ تو امبانیز کے لیے، اڈانیز کے لیے اور بھی یار ہے، ان کے لیے ڈیولپمنٹ چاہیے، جو یہاں کے رہنے والے شہری ہیں جموں میں یا کشمیر میں، ان کے لیے نہیں۔ ان کے لیے بھی آج ہمارے پاس جو اجرت کو بڑھانے کا سوال ہے، لیبر لاز کو ریسٹور کرنے کا سوال ہے، وہ اس کے لیے سرکار کے پاس کچھ نہیں، بلکہ یہاں انجمن سازی کا عمل، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، پولیس کی مداخلت بڑھ گئی ہے، اور تانا شاہی کا طریقہ کار اپنا کر احتجاج کرنے پر زبان پر بندشیں لگائی گئی ہے۔ میں پوری محب وطن عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، کشمیر ایک عذاب سے گزر رہا ہے، کشمیری مزدور بھی، کشمیری کسان بھی، یہاں کا شہری بھی بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ کہاں وہ کشمیر جہاں آپ آتے تھے ایک شکارے پر، کبھی کبھی سوچتے تھے شکارہ والا آج بھوکا پڑا ہے، اس کے درد کی کوئی شمار ہی نہیں۔ یہاں جو قالین بنانے والا جو ایک کاریگر ہے، یہاں کا جو آج تک دنیا بھر میں جو یہاں کا آرٹ مشہور تھا، اس کو بنانے والے آرٹیزنز لاکھوں کی تعداد میں نیم پھاکہ کشی کے شکار ہیں۔ کون آواز اٹھائے گا ان کے لیے؟ کون فریاد سنے گا ان کے لیے؟ قانون بنے ہیں یہاں، اگر سر اٹھا کر چلے تو سیڈیشن کا قانون، پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون، یو اے پی اے کا قانون، اور پتہ نہیں کیا کیا قانون۔ جیل کھانے کا دروازہ کھلا ہے، بسانے کے لیے کچھ نہیں۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ اس پینڈیمک کی سچویشن میں، جبکہ ہر شہری کو ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ماہرین کے مشورے پر چل کر اس کا مقابلہ کر لیں گے، اور سرکار کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہیلتھ سٹرکچر کو مضبوط کر لیتے، بیڈز کو مہیا کر لیتے، ہمارے جو فرنٹ رو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں،
सफाई कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी है, पानी मुहैया करने वाले हैं, जो भी लोग हैं, कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स है, एडहॉक एम्प्लॉइज है, यार उनके प्रोटेक्शन का कोई इंतज़ाम नहीं। आज स्कीमों में काम करने वाली हमारी बहनें, आंगनवाड़ी या आशा, उनसे आप पूछ ले, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है इन हालात में भी, लेकिन उन्हें आप मास्क तक नहीं देते और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बात ही नहीं। उनको वेजेस बढ़ाने का सवाल है, ऑनरेरियम बढ़ाने का सवाल है, और ये मांग जो लेबर कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तायीद की है कि इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए। मिड डे मील में काम करने वाले, उनको वर्कर का दर्जा दिया जाए। वर्कर का दर्जा देने का मतलब है उन्हें वो मराद दी जाए जो कानून ने वज़ा किए हैं वर्कर्स के लिए, वो भी नहीं आज तक और अभी तक। बल्कि इनके बस में, इनकी बस चले, वो आज भी आंगनवाड़ी से छुटकारा, आशा से छुटकारा, हर उस चीज़ से छुटकारा जो हमारे अवाम के सेहत के लिए काम करती है, हमारे अवाम की बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमने यहाँ पर भी अभी आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 20 लाख के करीब अगर मेरी याददाश्त सही हो। कितने रजिस्टर्ड हैं? बहुत कम हैं। अभी आपने 1000, यहाँ की सरकार ने 1000 रुपए का ऐलान किया, कितने लोगों को मिला? वो जो वर्कर्स बाहर की रियासतों में यहां काम करने वाले हैं, क्या उनको मिला? वो जो यहां के वर्कर जाते हैं सरमा में, खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में, क्या वो उनको मिला? नहीं मिला। न इनको मिला, न उनको मिला। फिर कितनों को मिला? और फिर आप जश्न मना रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं। और फिर 1000 से जिनको भी मिला, क्या मिला? कैसे सरवाइव कर लेगा? आज हमारे कैजुअल लेबर, एडहॉक लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मानना है, और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने ये तजवीज़ पेश की है, ये रिकमेंडेशन पेश किया है कि इनको, इनके वेजेस को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है इक्वल पे फॉर इक्वल वेज। एक कैजुअल लेबर भी वही काम करता है जो एक रेगुलर वर्कर काम करता है, एक एडहॉक वर्कर भी काम वही करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी। उसको भी मुआवजा चाहिए, वेजेस चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर अमल होनी चाहिए। मरहबा हमारे वर्कर्स को, हमारे वर्कर्स की तंजीमों को, ट्रेड यूनियंस को, जो इन कठिन हालात में भी आज जुद्दजात का और यूनिटी का नारा लगा रहे हैं। आज भी पूरे दुनिया में ये आवाज़ें उभर रही है फाइनेंस कैपिटल के खिलाफ, इसकी हुक्मरानी के खिलाफ, और अवाम के हुकूक की खातिर। हिंदुस्तान में भी ये लड़ाई हमारे जितनी भी यूनियंस हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन सेंटर्स हैं, वो एक साथ मिलकर, अवामी तंजीमें, किसानों के संगठन, उनके साथ मिलकर जुद्दजाहद कर रहे हैं, जुद्दजाहद लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस जुल्म का, इस तानाशाही का मुकाबला होगा और उन रिवायात को आगे लिया जाएगा जो रिवायात हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की रही है। वो रिवायात जो हमारे उलल अज़म, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया बरतानी साम्राज्य की हुक्मरानी के खिलाफ लड़ते लड़ते, उनको याद रखा जाएगा। उनके नक्श कदम पर चलकर अगर आज कोई सर उबारेगा तानाशाह बनकर, जालिम बनकर, कह देंगे हम, हमें जुल्म बर्दाश्त नहीं, हमें तानाशाही कबूल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।